اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خدا باپ، تیرے کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت ہی قابل تعریف ہے، ہمیں تیرے کلام سے پیار ہے، ہم اسے احترام سے لیتے ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں شفا کو جاری کرے، یسوع کے نام میں آمین۔ 9 سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام راگ کے بدلے صحرا۔ میں نے یہ کتاب 1994 میں لکھی۔ یہ میری گواہی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پھر یہ بتاتی ہے کون سے اقدام اٹھائے جائیں تاکہ جذباتی زخموں پر زندگی میں کسی بھی طرح کی ہونے والی زیادتیوں پر فتح پائی جائے۔ یہ کتاب عمدہ معلومات سے بھری ہوئی ہے اور چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو آپ کو ایسی زندگی سے لطف اندوز ہونے میں مدد کرے گی جسے آپ کو دینے کے لیے مسیح مرا۔ میں اس ہفتے آپ کو یہ سکھانے والی ہوں یسایہ 61 باب 1 سے 3۔ یہاں وہ آیتیں ہیں جو مجھے میرے ابتدائی سالوں میں لے کر چلیں۔ اگر میں کہوں کہ خدا کے ساتھ چلنے میں الجھانے والے سال تھے، کیونکہ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں اچھا آپ جانتے ہیں میں نے مسیح کو پا لیا، اب میں چرچ جا رہی ہوں، ہماری زندگی میں ہر چیز بدلنی چاہیے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں ایک بڑی کلیسیا میں تھی اور مجھے چرچ سے ہدایات ملی اور میں چرچ سے جڑ گئی۔ دلچسپ یہ کہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ نہیں، کچھ ہی حاصل کیا۔ اب میرے پاس یہ علم تھا کہ مسیح میرا نجات دہندہ ہے، اور میں نے فضل کے بارے میں بہت اچھے ابتدائی پیغام سنے۔ میں فضل کو سمجھتی ہوں، میں مسیحی عقائد کو سمجھتی ہوں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت اچھی تعلیم پائی ہے خدا باپ اور روح القدس، مسیح کے خون، موت اور مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں، لیکن میری روزمرہ زندگی کا کیا کیا جاتا میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ 1976 میں خدا نے میری زندگی کو حقیقی زبردست انداز میں چھوا۔ اس نے میرے اندر کلام کی سچی بھوک کو پیدا کیا اور میں کلام کا مطالعہ کرنا شروع ہو گئی۔ میں نے یہ جانا کہ میری روح سے متعلق مجھ میں بہت سی کمیاں تھیں جو کہ میرے بچپن میں ہونے والی زیادتیوں کی وجہ سے تھیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر ہم دکھی حالت میں ہوں یا شاید بچپن میں ایسے حالات میں پلے ہوں جہاں آپ کو دکھ ملا ہو، شاید آپ کو وہ توجہ اور محبت نہ ملی ہو، شاید آپ نے بہت زیادہ گالی گلوچ سنا ہو، یا کوئی غصیلا شخص ہمیشہ آپ کو برا بھلا کہتا ہو، یا شاید آپ میں غلطیاں ڈھونڈتا ہو اور آپ پر تنقید کرتا ہو کہ آپ کسی قابل نہیں، آپ اپنے بھائی کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے، آپ اپنی بہن کی طرح کیوں نہیں۔ یہ غصیلے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، اور شاید آپ جنسی زیادتی کا نشانہ ہوئے جیسے میں ہوئی، اپنے باپ، ماں یا خاندان میں یا ہمسایوں کے ذریعے، شاید 1 یا 2 دفعہ، شاید بہت سالوں تک جس طرح میں گزری۔ شاید آپ جسمانی زیادتی کا شکار ہوئے۔ میں ان لوگوں کو جانتی ہوں جن کو کمروں میں بند کیا جاتا، کھانا نہ دیا جاتا اور بری طرح مارا کوٹا جاتا تھا کیونکہ ان کے والدین ذہنی طور پر بیمار تھے اور غصیلے تھے۔ یہ بہت ہی عجیب اور خوفناک ہے جیسا کہ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز نے واقعی میری مدد کی کہ میں یہ بات یاد رکھوں کہ دکھی لوگ ہی دوسروں کو دکھ دیتے ہیں۔ دکھی لوگ دکھ دیتے ہیں۔ میرا خیال نہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہر صبح جاگتے ہوں اور سوچتے ہوں اچھا کہ میں کتنے لوگوں کو آج دکھ دوں، بلکہ میرا خیال ہے کہ اکثر اوقات لوگ اپنی ہی تکلیف کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، اور واقعی ابلیس یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں دکھ دے اور ہم غصیلے ہوں، تلخ اور برا ماننے والے ہوں، ہر وقت غصے میں رہیں اور اپنی زندگی میں ندامت کو محسوس کریں، ایسے رویوں میں پڑ جائیں جن کی ہمیں عادت ہو جائے، اور پھر اپنی زندگی دوسروں سے نفرت کرنے اور دکھ دینے میں گزارے تاکہ وہ پھر پیچھے مڑے اور ویسے ہی کام کرے، اور اس طرح یہ نسل در نسل چلتا رہے۔ لیکن آج رات میں آپ کو ایک اچھی خبر سناتی ہوں کہ اگر آپ نے ماضی میں دکھ اٹھایا تو آپ کے ذریعے یہ آگے نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ یسوع کا نام لیں، اس کی قدرت پر ایمان رکھیں کہ نہ صرف وہ آپ کو مکمل شفا دے اور آپ کو ایسا بنا دے جیسے آپ کے ساتھ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن اسے نسل در نسل کسی اور فرد تک نہ جانے دیں۔ اور یہ زبردست خوشخبری ہے، آمین، خدا کے نام کو جلال دیں۔
ان ابتدائی سالوں میں جب مجھے خدا کے وعدوں پر ایمان رکھنے کی شدت سے ضرورت تھی، جیسا کہ میں اس کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میں آپ کو یہ بتانے لگی کہ اگر آپ کو بہت زیادہ دکھ دیا گیا یا بہت بگاڑ آیا یا دماغ میں گڑبڑ ہو گئی یا جذبات میں بے ترتیبی ہو، آپ درست فیصلے کرنا نہیں جانتے. شاید آپ ہر چیز کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا شاید آپ واقعی غیر فعال ہو گئے ہیں. آپ صرف سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دن بدن کیا ہونے والا ہے. اس میں کچھ وقت لگے گا، کچھ جاں فشانی، کچھ تعلیم اور کچھ دعا، تاکہ آپ اس شفا میں چلیں جو کہ مسیح کے خون کے وسیلہ آپ کو ملی، جو کہ قانونی طور پر خدا کا دیا گیا تحفہ ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ تجربے سے کس طرح ہمیں اسے اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے. بعض اوقات لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ نے تو کہا کہ یسوع آزاد کرتا ہے، تو پھر میں آزاد کیوں نہیں؟ آپ نے کہا یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی، تو پھر کیوں میں ابھی تک دکھ میں ہوں؟ آپ نے کہا کہ وہ مجھے راک کے بدلے صحرا دے گا، لیکن پھر بھی میری زندگی ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ یہ چیزیں ہم سب سے تعلق رکھتی ہیں. آپ لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کو دکھ دیا گیا، کسی نے آپ سے زیادتی کی ہو، آپ کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہو، آپ کو ترک کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو. آپ کی زندگی میں ایسے ساتھی ہوں جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہوں، آپ کو مسترد کیا گیا ہو. جو کچھ بھی ہے، اب آپ جذباتی طور پر گھائل ہیں. اگر آپ شکستہ دل ہیں تو خوشخبری یہ ہے کہ یسوع آپ کو پہلے ہی سے آزاد کر چکا ہے. اس نے آپ کو پہلے ہی آزاد کر دیا ہے. اب مسیح کے بدن میں ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میرا کام یہ ہے کہ آپ کو سکھاؤں کہ ان قید کے دروازوں سے کیسے باہر نکلا جائے، جو کہ تمام کے تمام پہلے ہی سے کھلے دروازے ہیں. آپ کو سکھاؤں کہ وہ دیکھیں جو آپ کا ہے اور اتنا ایمان ہو کہ آپ اس تک پہنچ سکیں، اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر شروع کر سکیں. یہ ایک زبردست سفر ہے، بالکل عجیب حیرت انگیز سفر ہے. آپ میں سے کتنے یہ سوچتے ہیں کہ کسی حد تک انہیں سمجھ آئی؟ اچھا، یہ سمجھنے میں آپ کو مدد ملتی ہے کیونکہ آپ سوچوں میں محدود نہیں ہیں. اچھا، اگر میں نجات یافتہ ہوں، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے آپ نجات پا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک اپنے ذہن کو نیا نہیں بنایا. میں نجات یافتہ تھی، لیکن میرا مطلب میرا دماغ کچرے کا ڈھیر تھا. میں نہیں جانتی تھی کہ کس طرح ٹھیک سوچا جائے. میں تنقیدی، عدالت کرنے والی، مشکوک اور غصے والی. میری سوچیں تاریک تھیں اور میں اکیلی تھی. میں نہیں جانتی تھی. جب بھی میں یہ پڑھتی تھی، میں یہ سیکھ رہی تھی کہ کیسے اچھا یا منفرد سوچا جائے. اگر ہم یہ جان جائیں کہ یہ کتنی قابل قدر ہے تو ہم اس میں زیادہ وقت گزاریں گے بجائے اس کے کہ کچھ سیکنڈ گزاریں. شاید کسی خوشگوار دن. آمین. میرے جذبات بگڑے ہوئے تھے. میں نہیں جانتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جائے. میں اپنے رشتوں میں ایسی تھی جیسے کوئی ڈراؤنا خواب ہوتا ہے. میرے ارادوں میں بہت بگاڑ تھا. میں ایک انتہائی درجے سے دوسرے تک پہنچ جاتی. مجھے کسی کو کنٹرول کرنا ہوتا اور اگر کوئی مجھ سے زیادہ مضبوط ہوتا تو پھر وہ مجھے کنٹرول کر لیتے. لہٰذا میں پیچھے کی طرف جاتی اور کنٹرول کرنے کی بجائے کنٹرول ہو جاتی، کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول ہو جاتی. اور خدا نہیں چاہتا کہ میں ایسے زندگی گزارے. اور میں آپ کو اپنی مشکلات کی تھوڑی سی جھلک دکھا رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیں. حالانکہ میں نجات یافتہ تھی اور آسمان میرا ٹھکانہ تھا، پھر بھی دکھی تھی کیونکہ میری جان میں شفا کی ضرورت تھی. میں سوچتی تھی کہ 18 سال کی عمر میں جب اپنے والد سے دور ہوئی، میں مشکلات سے بھی دور ہوں. مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی، میں اس تکلیف سے دور جا رہی ہوں اور پھر میری زندگی میں یہ سب ختم ہو جائیں گے. لیکن میں نے یہ نہ سمجھا. اگرچہ میں تکلیف سے نکل گئی تھی، میں اسے اپنی روح میں ساتھ لائی تھی. میرے اندر اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں اور بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی جان کو شفا کی ضرورت ہے. آپ کسی چیز سے دور چلے جائیں جو کہ آپ کو دکھ دے رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے آپ کو زخم نہیں دیے. یسوع نے کہا وہ شکستہ دلوں کو شفا دینے کے لیے آیا، قیدیوں کو رہائی دینے آیا. شکستہ دل کون ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ شخصی طور پر بکھرا ہوا ہو، اس کی شخصیت میں گھاؤ ہوں. اس زمین پر ہر شخص کو خدا کی طرف سے دیا گیا اور خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا مزاج ملا ہے. آپ کی شخصیت زیادہ تر اسی مزاج کے نتیجے میں تشکیل پاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ چیزیں جن کا آپ سامنا کرتے ہیں، خاص طور پر آپ کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں. اچھا، میں ایک مضبوط اے ٹائپ، جارحانہ، تیز مزاج شخصیت تھی. میں بہت جلدی فیصلے لیتی تھی. میں بہادر تھی. میں قیادت کے لیے پیدا ہوئی. لوگوں کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہوں.
لیکن میں زخمی تھی. میرے باپ نے بہت دفعہ مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور یہ تقریباً 12 سے 15 سال تک یہ وہ ہے جو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی. میری ماں جانتی تھی اس بارے میں لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کیا. میرے باپ نے مجھ سے زیادتی کی اور میری ماں نے مجھے ترک کیا اور میں نے واقعی بہت سال تنہائی کے ساتھ گزارے. تنہائی کے سال. لہٰذا میرے ساتھ کیا ہوا کہ پھر میں شخصیت میں ایک مضبوط شخصیت، ایک کنٹرول کرنے والی شخصیت بن گئی. میں اپنے منہ کے الفاظ کے ذریعے آپ کو کچھ ہی منٹوں میں ٹکڑوں میں کاٹ سکتی تھی. آمین. اب دیکھیں خدا نے میرے منہ میں ایک نعمت رکھی ہے. میں واقعی مسیح کے بدن میں منہ کی حیثیت رکھتی ہوں. میرا مطلب ہے آپ نے نوٹ نہیں کیا، یہ وہ ہے جو میں بولتی ہوں. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی. میں گاتی نہیں ہوں، میں موسیقی کے آلات نہیں بجاتی. میں بولتی ہوں. میرے بولنے میں مسا ہے. میں ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا سے بولتی ہوں. یہ حیران کن نہیں کہ دشمن نے میرے لیے اوور ٹائم کام کیے. جب میں بہت چھوٹی تھی اس نے اندرونی طور پر دکھ دیا اور زخمی کیا، جس کی وجہ سے میری جان میں اس قدر سختی آئی. لہٰذا جب بھی میں اپنا منہ کھولتی ہوں کچھ سخت ہی اس میں سے نکلتا. کچھ چیر دینے والا. خدا نے مجھے توفیق دی کہ لوگوں کی مدد کروں، پر ابلیس نے مجھے اس امید پر زخمی کیا کہ میں ہمیشہ لوگوں کو دکھ ہی دوں گی. لیکن خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، ہاں خدا کا شکر ہے. وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے، وہ قید کے دروازوں کو کھولتا ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کرتا ہے. آمین. میں آج رات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں بھی آپ نے دکھ اٹھایا یسوع آپ کو شفا دے سکتا ہے. وہ صرف اس لیے نہیں مرا تاکہ ہم آسمان پر جائیں اور آسمان پر ہمارے خوبصورت بڑے گھر ہوں اور آخرکار ہم خوش ہوں. ابدی زندگی تب سے ہی شروع ہو جاتی ہے جب ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں. اور ابدی زندگی وہ زندگی ہے جیسا کہ خدا کے پاس ہے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ آسمان پر ندامت محسوس نہیں کر رہا اور وہ کڑواہٹ اور ناراضگی سے بھرا ہوا نہیں. وہ اداس نہیں، وہ مایوس نہیں، وہ شکستہ دل اور نا امید نہیں یا اداس نہیں. اور ہمارے اندر ایسی ہی زندگی پائی جاتی ہے اگر ہم اسے اپنی زندگی سے نکالیں، اپنی جان میں اتاریں، جس سے وہ شفا کا عمل جاری کر سکے جس کی ہمیں ضرورت ہے. پھر یہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا. خدا چاہتا ہے کہ آپ آج کی رات یہاں سے پرعزم ہو کر جائیں کہ آئندہ سے مزید ایک رات بھی مینڈکوں کے ساتھ نہیں گزاریں گے. کیا؟ مینڈکوں کے ساتھ کیسے؟ آئیے خروج 8 باب کی طرف چلیں. خروج 8. جب اسرائیلی مصر میں غلامی کے اندر تھے، خدا کے سامنے چلائے کہ وہ ان کے لیے ایک نجات دہندہ کو بھیجے. موسیٰ جو کہ مسیح کی مانند تھا نجات کے لیے بھیجا گیا. فرعون جو کہ ابلیس کے مشابہ تھا ان کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا. لہذا خدا نے ایک کے بعد دوسری آفت کو بھیجا اور کہا تیری زندگی دکھی ہی رہے گی جب تک تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا. ان میں سے ایک آفت مینڈکوں کی تھی. اب 8 باب کی پہلی آیت پر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. آج رات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ابلیس کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ خدا کے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکیں. آمین. آج رات میں خدا کی ترجمان ہوں اور کہتی ہوں خدا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے. آمین. اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے برتنوں میں گھستے پھریں گے. خدا یہاں تصویر کشی کر رہا ہے. ہر جگہ مینڈک. آپ جانتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں دکھ ہے جہاں بھی آپ جاتے ہیں یہ موجود ہے. مینڈک، خود ترسی مینڈک.
غصے کی مینڈک، کڑواہٹ کی مینڈک، نفرت کی مینڈک۔ دیکھیں کیا آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ آپ کب ان لوگوں کو معاف کریں گے جو آپ کو دکھ دیتے ہیں؟ کب آپ یہ کہنا بند کریں گے یہ بہت مشکل ہے، بہت ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ابھی یہ وہ دن ہے جو خدا نے بنایا، میں خوش ہوں گی اور مسرور ہوں گی۔ یسایہ 61 باب 1 سے 3 آیت تک، یہ آیات بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اب یسایہ یسوع کے بارے میں نبوت کرتا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو، غریبوں کو اور کچلے ہوئوں کو خوشخبری سناؤں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یسوع کبھی سیمنری میں نہیں گیا۔ میں بھی نہیں گئی، اور میں بھی یہی اعلان کرتی ہوں جو کہ یسوع نے بھی کیا۔ اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ حلیموں کو، غریبوں کو اور کچلے ہوئوں کو خوشخبری سناؤں۔ اب میں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مطالعہ نہیں کیا، وہ ہر وقت مطالعہ کرتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے معلموں کے ساتھ مطالعہ کیا ہوگا، لیکن میں صرف یہ نقطہ پیش کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے کم تعلیم لے کر چھوڑ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا آپ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ خدا آپ کو مسا کر سکتا ہے کہ آپ ناقابل یقین کام کریں، اس کا مسا ہی اس کی قدرت ہے۔ یہ روح القدس کی نعمت آپ کے اندر ہے، آپ کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ کریں جو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ ایک معجزہ ہے جو کہ ہونے والا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ واو! قیدیوں کے لیے جسمانی اور روحانی رہائی کا اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ قید کے دروازے کھل چکے ہیں۔ میں یہ امید کر رہی ہوں کہ آج رات کلام کے ذریعے آپ کی آنکھیں کھلیں تاکہ آپ اسے دیکھیں، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے مزید ایسی زندگی نہیں گزارنی، مجھے اپنے ماضی میں بندھا ہوا نہیں رہنا، مجھے یہ محسوس نہیں کرنا کہ میں بیکار ہوں کیونکہ میری ماں نے مجھے یہ کہا جب میں 10 سال کی تھی۔ مجھے یہ محسوس نہیں کرنا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میرے ہمسائے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے نفرت سے بھری، کڑواہٹ سے بھری زندگی نہیں گزارنی۔ یہ ایک نیا دن ہے، خدا کا رحم ہر روز نیا ہے۔ آج یہ میرے لیے نئی شروعات ہے، آپ میں سے ہر ایک کے لیے شروعات ہے۔ آپ جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے بھی نئی شروعات ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ قابل تعریف ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے پروگرام دیکھنے کا میں دعا کرتی ہوں کہ یہ آپ کو شفا بخشے، جیسا کہ خدا کا کلام زندگی کے ہر حصے میں شفا دیتا ہے۔ اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اعلان کروں۔ جب خدا ہماری طرف ہے اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، مجھے جانبداری پسند ہے کہ خدا ایسی چیزیں ہونے دیتا ہے آپ اس کے مستحق بھی نہیں ہوتے، پھر آپ کہتے ہیں واو! میں خدا کے انتقام کے بارے میں یہ بات پسند کرتی ہوں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے اطمینان میں داخل ہوں اور خدا آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا۔ اس نے کہا، اس نے مجھے مسا کیا کہ سب غمگینوں کو دلاسا دوں، سیون کی غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو رات کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا قلت بخشوں۔ آپ جانتے ہیں آج رات یہاں بہت سے مرد بھی موجود ہیں اور شاید آپ سوچیں رات کے بدلے خوبصورتی ہے تو صرف عورتوں کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ بھی خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ آج کی رات کتنوں میں اس کی کمی ہے؟ آج آپ اس خوبصورتی کو لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ خوبصورتی حاصل کرنے والی دکان میں ہیں جو کہ آپ کی روح کی خوبصورتی کے لیے ہے۔ رات کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا قلت بخشوں، تاکہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا
जलाल जाहिर हो। और 7वीं और 8वीं आयत, इस आयत ने मुझे काफी देर गिरफ्त में रखा और तुम्हारी खजालत का एवज 2 चंद मिलेगा। इसका मतलब है 2 चंद बदला मिलेगा। वो अपनी रुसवाई के बदले अपने हिस्से से खुश होंगे। अब ये समझें, बस वो अपने मुल्क में, यानी जब वो मरेंगे और आसमान पर जाएंगे, नहीं, बल्कि वो अपने मुल्क में 2 चंद के मालिक होंगे। उनको अबदी शादमानी होगी जो वो खो चुके हैं। लिहाजा जांचे कि आपने क्या हासिल किया। अपनी तकलीफ का 2 चंद, 2 चंद तकलीफ नहीं बल्कि 2 चंद बरकतें हासिल की गुज़िश्ता तकलीफ के बदले। आप कहेंगे, अच्छा क्या अब मुझे कुछ करने की जरूरत है? हाँ, रूहुल कुदस आपको कुछ हिदायत देगा, वो आपकी मदद और रहनुमाई करेगा। रूहुल कुदस हमारा मददगार है और वो वाकई जानता है कि क्या किया जाए और कब। लिहाजा हम वो सब इकट्ठा ही हासिल करते हैं और इस दौरान हमें बिखेरता नहीं। रात के बदले सहरा। आपकी तकलीफ का 2 चंद, क्योंकि मैं खुदावंद इंसाफ को अजीज रखता हूं। मुझे ये बहुत पसंद है। हमारा खुदा इंसाफ का खुदा है। जानते हैं इसका क्या मतलब है? खुदा इंसाफ का खुदा है, इसका सादा सा मतलब है कि वो हर गलत चीज को दुरुस्त करता है। खूबसूरत, खूबसूरत। क्या ये खूबसूरत बात नहीं? अगर आप गरीब, मिस्कीन और शिकस्त दिल हैं, अगर आप खस्ता हाल हैं और खोए हुए हैं, आप उलझन में हैं, अगर आपकी जिंदगी उलझनों से भरी है, आपको शर्मिंदगी और खौफ के साथ पीछे हटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसके लिए यसू आया है। वो बीमारों के लिए आया, ना कि तंदुरुस्तों के लिए। आप जानते हैं बहुत तरह की ज्यादतियां होती हैं। जल्दी से आपको बताना चाहती हूं, जिनसी ज्यादती, लफ्जी ज्यादती, ज़हनी ज्यादती, यहां तक कि रूहानी ज्यादती भी होती है। कुछ लोग ऐसे रूहानी रहनुमाओं के जेर असर काम करते हैं जो इस्तेहसाल करते हैं। बहुत सी अक़साम की ज्यादतियां हैं। जज्बाती ज्यादती, लफ्जी ज्यादती भी है, यानी जो अल्फाज हमें बोले जाते हैं वो बिगाड़ का बाइस हो सकते हैं। बाइबल कहती है जिंदगी और मौत जबान के इख्तियार में है। आप में से कितनों ने लफ्जी ज्यादती का अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया है? देखें, आप में से बहुत से लोगों ने तजुर्बा किया होगा। इब्लीस इस जमीन पर मौजूद है और काम करता है। क्या आप में से किसी ने यह नोट किया? लेकिन मैं आपको एक और शख्सियत के बारे में बताना चाहती हूं जो आपसे कुछ कहना चाहता है। वो हमारा आसमानी बाप है। और अब आपने ये सीखना है कि आपने कैसे ईमान लाना है। ये वो नहीं जो आपकी माँ कहती है, बल्कि जो खुदा बाप कहता है वही अहमियत का हामिल है। ये वो नहीं जो आपका बाप कहता है और उनका कहना एक दर्जा रखता है, बल्कि जो खुदा बाप आपसे कहता है वही पहला दर्जा रखता है। यह आपके उस्ताद, आपके साथी या आपके भाई या आपकी बहन की कही गई बात नहीं। मैं आज रात आपकी हौसला अफजाई करती हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके वालिदैन आपसे प्यार नहीं करते। मेहरबानी से इसे गलत मत समझे, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपसे अबदी, मुकम्मल और गैर मशरूत मोहब्बत रखता है। मैं ये बात ईमानदारी से कहती हूँ कि मेरे वालिदैन मुझसे प्यार नहीं करते थे। मेरा मतलब है मेरी माँ। वो प्यार तो करती थी, लेकिन आप एक बच्चे को हकीकी प्यार नहीं दे सकते जिसको आप ऐसी हालत में तर्क भी करते हो, जैसा कि मेरी हालत थी। अब उसमें खौफ और बहुत सी कमजोरियां भी हैं, मैं ये समझती हूं, और मैं इनके खिलाफ नहीं, लेकिन मैंने कभी भी उनसे वो प्यार हासिल ना किया जो कि एक बच्चे को मिलना चाहिए। हमें अपने वालिदैन से खुदा बाप की मोहब्बत को सीखना चाहिए, लेकिन हम नहीं सीखते। लेकिन बहुत देर नहीं हुई। अगर आप में से ऐसा कोई यहां पर है जिसकी उम्र 75 साल तक है, आप अब भी खुदा बाप की मोहब्बत को ले सकते हैं। और अब खुदा की मोहब्बत ऐसी है जो हमारी छलनी जान को शिफा देती है। मैं आपको इफ्सियों 3:16 में लिखी गई आयत बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हर रोज ये दुआ मांगें। इफ्सियों 3:16, मैं तकरीबन हर रोज ये दुआ करती हूँ। जब आप खुदा का कलाम अपने मुंह से बोलना शुरू कर देते तो आप उस पर ईमान लाना शुरू करते हैं। और अपने मुंह से बोलने का मतलब यह है कि आप कलाम के जरिए दुआ करते हैं। वो अपने वादों को
پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اگر آپ ایمان لائیں. آمین. لہٰذا آپ کہیں کہ خدا باپ میں ایمان لاتی ہوں اور اسے اپنے اندر لیتی ہوں کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ. ہاللیلویا. روح القدس آ اور میری شخصیت میں سما. آ اور مجھ میں سکونت کر، کیونکہ اب میں خود غرض نہیں بنوں گی بلکہ خوش اخلاق بنوں گی. میں اداس نہیں ہوں گی بلکہ میں اس میں مسرور ہوں گی. میں کر دماغ نہیں بلکہ خوش مزاج ہوں گی. میں خود ترسی سے نہیں بھروں گی. جب میں یہاں سے باہر جاؤں گی کسی ایسے شخص کی مدد کروں گی جسے ضرورت ہوگی. روح القدس آ اور میری شخصیت میں سکونت کر. آپ میں سے کتنے ہر روز یہ دعا کریں گے؟ ہر روز. اچھا، میرا ایمان ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ غلامی سے آزاد ہوں. مینڈکوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور آزادی حاصل کریں جسے آپ کو دینے کے لیے مسیح نے جان دی. ماضی کے درد میں مزید ایک اور دن بھی نہ گزاریں.